اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورہ مبارک نساء کی 59 نمبر آیت میں رب العالمین خاص طور پہ مومنین سے مخاطب ہیں. مومنین سے مخاطب ہو کے پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ، آپ خدا کی اطاعت کریں، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کریں، واولی الامر منکم، اور آپ میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کریں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپ کے درمیان تنازع ہو، کسی بات پہ جھگڑا ہو، کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جھگڑے کو، اسی اختلاف کو لے کے آپ لوگ خدا اور رسول کے پاس جائیں، خدا کے دین سے فیصلہ کرائیں، رسول خدا کے ذریعے سے اس اختلاف کو ختم کریں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آپ لوگ خدا و عالم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اختلافات کو خدا اور رسول کے درگاہ میں جا کے حل کرائیں. ذالک خیر و احسن تعویلا، ذالک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ اگر اختلاف میں پڑ گئے، امت کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو خدا و رسول کی درگاہ میں پہنچ جائے، اور یہ بہتر ہے. کیا ذالک اشارہ ہے کہ خدا اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرنا آپ کی زندگی میں بہت ہی بہتر ہے. دونوں یعنی طرف آپ ضمیر پلٹا سکتے ہیں، یہ اصل اشارہ. ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ بہترین تعویل ہے. اپنے تمام زندگی کے امور میں خدا اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کریں، اور اپنے اختلافات میں خدا اور رسول کی درگاہ میں پیش ہو جائیں. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، یہاں سے ادعا کر رہے تھے ایمان کا آخرت پہ، لیکن اپنے اختلافات کو لے جا کے طاغوت کے پاس جاتے تھے، خدا عالم اور خدا کے رسول سے ہٹ کے جو خدا کے مخالفین تھے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی خدا کے علاوہ جتنے معبود ہیں، جو طغیان کر چکے ہیں، ظلم و ستم کر چکے ہیں، ان کے پاس لے جا کے اپنے فیصلے کراتے تھے. تو خدا عالم نے اس آیت میں ان کی مذمت کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے حبیب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، یزعمون جن کے بارے میں آپ گمان رکھتے تھے، یزعمون یعنی اعتقاد رکھتے تھے، أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو پیغمبر پاک میں نازل ہوا ہے، قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور دین پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ یہ اعتقاد رکھتے تھے. لیکن موقع میں آگے پتہ چلا کہ اپنے اختلافات کو لے جا کے طاغوت کے پاس ہے. وما انزل من قبلک، آپ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ جو لوگ رسول خدا کے اوپر جو نازل ہوا ہے اور اس سے پہلے انبیاء خدا علیہ السلام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جبکہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے کریں، تحاکم یعنی فیصلہ کرائیں اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، الی الطاغوت، طاغوت کے ساتھ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جب یہ حکم دیا گیا تھا ان کو کہ طاغوت کا انکار کریں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، آیت الکرسی میں کیا خدا فرماتے ہیں کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو لوگ طاغوت کا انکار کریں گے اور وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، خدا و عالم کے اوپر ایمان رکھیں گے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، انہوں نے بہترین ذریعے کے ساتھ متمسک رہے. لیکن انہوں نے طاغوت کا انکار کرنے کے بجائے کیا کیا؟ جا کے طاغوت سے پناہ لے کے طاغوت سے اپنا فیصلہ کرا رہے. اب یہ کام خود سے نہیں کرتے بلکہ شیطان ان کو ابھار رہا ہے. اسی لیے خدا فرماتے ہیں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کرے، اور گمراہی بھی کیسے؟ ضَلَالًا بَعِيدًا، آخری درجے کی گمراہی، حد سے زیادہ گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا ان کو
خدا اور رسول سے ہٹا کے فیصلے کرانے کے لیے طاغوت کے پاس پہنچ گئے. اب جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ اپنے فیصلے لے کے خدا اور رسول کے پاس آئے تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، وہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے حبیب منافق لوگ کیا کرتے تھے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ سے لوگوں کو روکتے تھے، فیصلے کے وقت آپ کے پاس آنے نہیں دیتے تھے، وہ طاغوت کے پاس جا کے فیصلے کرا رہے تھے. اب جب فیصلے کرانے کے بعد کیا ہوا، اب طاغوت کے ساتھ فیصلہ کرانے کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہی رسوائی ملی. جب رسوا ہو گئے تو پھر پیغمبر پاک کے پاس آ کے افسوس کر رہے تھے، حسرت کر رہے تھے. تو خداوند فرماتے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیسے پھر آپ کے پاس آ کے تعجب کر رہے ہیں، کیسے افسوس کر رہے ہیں جبکہ اذا اصابتهم مصیبۃ، ان کے اوپر مصیبت آئی ہے، بما قدمت ایدیہم، انہوں نے خود سے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مصیبت کی. خدا اور رسول کو چھوڑ کے وہاں گئے تھے اپنے فائدے کے لیے، کوئی اپنے نفع میں کوئی حکم آ جائے، وہاں گئے تو کوئی فائدہ نہیں ملا. اب آگے رسول خدا کے بعد شرمسار ہے. خدا فرماتے کہ اب کیا کرنا ہے آگے. ثم جاؤک، آپ کے پاس پھر آتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسان و توفیق، ہم نے وہاں جا کے فیصلہ کرانے میں گئے تھے تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا تو بس احسان کرنا اور اچھا کرنا، یہ فیصلہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ ادھر گئے تھے، ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے اور ادھر صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم اس طرف گئے. خدا فرماتے ہیں کہ خدا اور رسول کو چھوڑنا اسی دنیا میں آپ کو رسوائی نہیں، خواہ اور رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں تو عذاب الہی. بس ان آیات میں خدا اطاعت کے متعلق بیان کرتا ہے کہ اطاعت کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے قرآن مجید میں. اسی لیے اب ابتدا میں دیکھیں 59 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو آپ لوگ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپ میں سے جو اولو الامر ہیں، آپ میں طاغوت کی اطاعت نہیں کرنا ہے، طاغوت کے پیچھے نہیں جانا ہے، دیکھنا ہے جو آپ کے پاس اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرنا ہے. اب اولو الامر کے متعلق یعنی مفسرین نے بہت سارے یہاں پہ اپنے نظریے پیش کیے، لیکن خدا بندارم کے فضل و کرم سے امامیہ کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے. مکتب تشیع پیغمبر پاک کے ساتھ متمسک رہنے کی وجہ سے یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں. اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر 4 معصومین. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے جس طرح اپنے اطاعت کا حکم دیا ہے، جس طرح رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہی اطاعت کا اولو الامر کا حکم دیا. یعنی اولو الامر ایسے بندے ہیں، ایسے خدا کے خاص بندے ہیں کہ جن سے خطا ممکن ہی نہیں. اگر ان سے خطا ہوتی تو خداوند عالم مطلقاً اطاعت کا حکم نہیں دیتا، مطلقاً کہا کہ ان کی اطاعت کرنا ہے. اگر وہ غیر معصوم ہوتے تو ان سے خطا ہوتی تو خطا میں ہم کیسے ان کی اطاعت کریں. خداوند عالم ادھر سے کہہ رہا ہے کہ آپ خطا سے دور رہیں اور ادھر سے کہہ رہے ہیں خطا کار لوگوں کی اطاعت کریں، یہ ممکن نہیں. اب مکتب اہل بیت سے دور ہونے کے لیے مشکلات یہاں پہ پتہ چلتی ہیں. جن لوگوں نے قرآن کو اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیا، ان کی تفاصیل میں دیکھیں اولو الامر سے مراد کیا ہے. انہوں نے کہا 3-4 اقوال کہا کہ اولو الامر سے مراد علماء ہے. اب علماء آپ دیکھ رہے ہیں مکتب کے علماء کی حیثیت کیا ہوگی. ہم خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح رسول کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، اسی طرح ہی علماء کی پیروی کریں. علماء نے کتنے غلطیاں کی معاشرے میں، دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے فسادات اسی علماء کی وجہ سے ہو. اسی وقت دیکھیں معاشرے میں معصوم بچوں کے سر کاٹے دیے جاتے ہیں انہیں علماء کے فتاوی سے. سردی کے ساتھ لوگوں کے مال اور اموال کو لوٹا جاتا ہے انہیں علماء کے فتاوی. اور خداوند نے ایسا حکم دے رہا ہے کہ ان کی پیروی کریں. پھر یہاں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کی جو امت کے اہل حل عقود ہیں، جن کے پاس امت کے فیصلے کرنے کی طاقت ہے، جو جرگدار ہوتے ہیں، ان کے خداوند نے ان کے بیان پہ اطاعت کی حکم دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خود سے جاہل ہے، وہ خود سے اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسروں کے فیصلہ کریں. پھر کہہ رہے ہیں ایک گروہ نے آگے جو اہل بیت کے در سے دور ہیں، علوم آل محمد سے محروم ہے، اولو الامر کے ملا کر یہاں پیروی کرنا ہے واجب ہے. بغیر اولو الامر کی اطاعت کے نجات ممکن نہیں ہے. تو آپ اولو الامر کو کیسے مشقت کریں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمران ہے، اولو الامر حکمران ہے. اگر وہ صحیح کام کریں تو ان کی اتباع کرنا ہے خوشی سے، اگر وہ غلط کام کے حکم دیں تو اتباع کرنا ہے تقیہ کے طور پہ، مجبوری کے طور پہ.
کیونکہ وہ حکمران ہے، آپ ان کی مخالفت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ حاکم ہونے تک دیکھنا ہے، حاکم ہونے کے بعد چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ عادل ہو، بس ان کی اتباع کرنا ہے۔ عجیب ایک حالت ہے کہ رب العالمین عادل خدا ظالم حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دے، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال ہمیں اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ واضح ہے، خدا عالم نے واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میرے اطاعت میں بغیر چون چرا کے آپ کو قبول کرنا ہے، جس طرح رسول کی اطاعت میں بغیر کسی یعنی سوچے سمجھے رسول کی ہر بات کو قبول کرنا ہے، اسی طرح اولو الامر کی ہر بات کو قبول کرنا ہے۔ تو بس اولو الامر بھی نبی جیسا معصوم ہونا چاہیے، نبی جیسے معصوم اولو الامر ہمارے پاس چار معصومین ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس مولا ہے صاحب عصر والزمان امام زمان اللہ تعالیٰ شریف موجود ہیں، اور ان کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، اور اطاعت میں کوئی قید و بند نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اطاعت کے متعلق کتنی تاکید ہوگی، کیونکہ اطاعت ایک فطری عمل ہے، اس سے خدا تعالیٰ نہیں روکتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں بندہ کیا کرتا ہے، ہر بات پہ کسی کی پیروی کرتا ہے، زندگی کے اکثر امور میں کسی کی پیروی کے بغیر وہ کام انجام نہیں دیتا ہے۔ گھر بناتے وقت دیکھیں ہر علاقے میں ایک مخصوص طریقے سے بناتے ہیں، کھانے پکاتے وقت دیکھیں کسی کی پیروی کرتا ہے، ہر کام میں کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگوں سے اس بات کو سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ یعنی کیوں کہتا ہے یہ باتیں، اسی لیے کہتا ہے کہ بس پیروی کی فکر ہے اس کو، تاکہ دوسروں کی پیروی سے ہٹوں گا تو وہ کیا کہیں گے۔ جوتے پہنتے وقت کہتے ہیں ایسے جوتے پہنوں گا تو وہ کیا کہیں گے، کپڑے پہنتے وقت کہتے ہیں کہ ہمسائے کیا کہیں گے، کھانا پکاتے وقت کہتے ہیں مہمان کیا کہیں گے۔ یعنی ہر بات میں اس کو ایسی فکر، حتیٰ قبر میں ڈال دیتے ہیں تو بھی کیا کہتے ہیں، قبرستان کو کیسے بنائیں گے، اگر بغیر یعنی ٹائل کی بنائیں گے تو کیا کہیں گے۔ ہر کام میں پیروی ہے، اسی وجہ سے پیروی انسان اطاعت کر رہا ہے۔ اسی لیے خدا عالم نے قرآن مجید میں اطاعت کے متعلق 3 قسم کی آیات بیان کی۔ کچھ آیات میں خدا عالم نے مکمل طور پہ بعض لوگوں کی پیروی سے منع کیا، اطاعت سے منع کیا، کسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کچھ لوگ ہیں جن کی اطاعت کا خدا عالم نے حکم دیا ہے، لیکن ایک حد تک مشخص کیا کہ خدا کی مخالفت نہیں ہو تو پھر ان کی اطاعت کر سکتے، حکم خدا کی مخالفت ہو رہی ان کی اطاعت میں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جیسے ماں باپ کی خدا عالم نے حکم دیا قرآن مجید میں ماں باپ کی اطاعت کریں، اور اس حد تک کہ ماں باپ اگر حکم خدا کی مخالفت میں آپ کو حکم نہیں دے، یا شوہر بیوی کے لیے حکم ہے کہ ہر وقت شوہر کی تابعداری کریں، اطاعت کریں، لیکن یہاں تک یعنی کہ لگائیں کہ حکم خدا کی مخالفت ہو تو پھر بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا استاد کے لیے کہا کہ شاگرد ہر وقت استاد کی پیروی کرے، اطاعت کرے، لیکن اگر استاد حکم خدا کے برخلاف کوئی حکم دے تو پھر وہاں اطاعت نہیں کرے۔ اسی لیے امیر المومنین السلام حکمت نمبر 165 میں فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کبھی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے فی معصیت الخالق، جہاں پہ خدا نے نہیں کا حکم دیا ہے، گناہ ہے جہاں پہ، وہاں پہ کسی بھی بہانے صاحب استاد نے کہا ہے، باپ نے کہا ہے، دوست نے کہا ہے، امیر نے کہا ہے، حکمران نے کہا ہے، نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اطاعت کیا آپ کو مخلوق خدا میں سے ان کی اطاعت کیا یہاں تک آپ کو حق ہے کہ خدا کی مخالفت نہ ہو جائے، خدا کی مخالفت ہو تو پھر اطاعت نہیں کر سکتے۔ بس دیکھیں 3 گروہ ہیں اطاعت کے متعلق، 3 قسم کی آیات۔ ایک قسم کی آیات میں ابھی تلاوت کروں گی جن میں کسی صورت میں آپ ان کی اطاعت نہیں کرتے، کچھ ہیں جن میں اطاعت کرنا ہے لیکن خدا کی مخالفت نہ ہو، اور کچھ افراد ہیں جن کی ہر صورت میں اطاعت کرنا ہے، جیسے خدا کی اطاعت کر رہے ہیں ان کی اطاعت کرنا ہے، ان میں کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈنا ہے۔ اب جن کی مخالفت کی ہے خدا تعالیٰ نے ان کی کبھی اطاعت نہیں کرو کہا ہے، سورہ مبارک ہے انعام میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں انسان اکثر اطاعت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، خدا کرتے ہیں، پیغمبر پاک سے فرماتے ہیں، مخاطب پیغمبر پاک سے، لیکن امت کو کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی اکثریت کی آپ اتباع نہیں کریں، اکثریت کی اتباع کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سورہ انعام میں خدا فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اگر آپ معاشرے میں اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خدا عالم کے راستے سے آپ کو دور کر دیں گے،
دیکھو یہ ہماری طبیعت کی برخلاف. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں جب بھی کسی کام پہ عمل کرنا ہو اطاعت کرنا ہو تو دیکھتے ہیں اکثریت کو, اکثر کیا پکاتے, اکثر کیا کھاتے, اکثر کیا پہنتے, اکثر کس طریقے کے گھر بناتے ہیں, اکثریت کی طرف ہم دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت ہمیشہ خدا کے راستے سے دور. اسی وجہ سے اس وقت دیکھو معاشرے میں اب یونیورسٹی میں کتنے لوگ جاتے ہیں, ایک یونیورسٹی میں ایک دانشگاہ میں ہزاروں اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتے ہیں, کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے. لیکن اسی علاقے سے ایک اسٹوڈنٹ آ کے مکتب آل محمد میں آ کے کسی مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں, ہزاروں باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ اکثریت اس طرف ہے. اکثریت شیطان کے راستے میں جائے تو پریشانی نہیں ہے, رحمان کے راستے میں آئے تو پھر ان کو پریشانی شروع ہوتی. کیا کھائے گا, کیا کرے گا, مستقبل کیا ہوگا. ان کے بارے میں نہیں کہتے مستقبل کیا ہوگا. وہاں پیسے دے کے پڑھاتے ہیں, وہاں پہ اولانیت اور فحاشیت سب کچھ ہے, وہاں پہ ان کی فکر نہیں ہے. جب علوم آل محمد پڑھانے کے لیے بھیجتے تو پھر یہ بہانے نکلتے. اسی لیے خدا ہم فرماتے کہ پیروی کرتے وقت اکثریت کی طرف نہیں دیکھنا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اکثر لوگ کیا کرتے, اتباع نہیں کرتے, اللہ کرتے ہیں تو وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں, علم کی کبھی وہ پیروی نہیں کرتے. انہم اللہ یخرصون, وہ لوگ اخرس ہیں, سارے جو ہے نا گم کے ہیں, اکثریت کی طرف آپ نہیں دیکھیں. یا اسی طرح خداوند عالم والدین کی اطاعت کے بارے میں فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں. رب العالمین کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرے, نیکی کے ساتھ برتاؤ کرے. لیکن کس حد تک؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کی طرف ابھاریں, اس بات کی طرف آپ کو پکاریں جس کے بارے میں آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, تو فَلَا تُطِعْهُمَا, باقاعدہ طور پہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ والدین کے بہت مقام ہیں, والدین آپ کے مجاز خدا ہیں, لیکن خدا کے برخلاف پکارتے ہیں, حکم خدا کی مخالفت میں آپ کو پکارتے ہیں, تو فَلَا تُطِعْهُمَا, آپ والدین کی کبھی بھی اطاعت نہیں کریں. یا اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں سورہ آل عمران کی 100 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تطیعوا اہل الکتاب. اے ایمان والو, کبھی بھی آپ لوگ اہل کتاب کی اتباع پیروی نہیں کریں. ان تطیعوا اکثر من فی الارض, اگر ان کی اتباع کرو گے تو کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کفارا, ایمان کے بعد واپس آپ کو کفر میں لے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا, اگر آپ اطاعت کریں گے اہل الکتاب کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کفارا, آپ کو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کے دائرے میں لے جائیں گے. یا اسی طرح خداوند عالم سورہ نون والقلم کی 8 نمبر آیت سے 11 نمبر آیت تک نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, جھوٹے لوگوں کی کبھی اتباع نہیں کریں. وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, زیادہ قسمیں کھانے والے پست شخص کی اتباع نہیں کریں. حماز مشاء بنمیم, ایک دوسروں کو لڑانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سکنچین بنتا ہے. وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ جا کے اس کے بعد اس کو بن جاتے, اس کے بعد اس کو بن جائے. چغل خور شخص کی کبھی آپ پیروی نہیں کریں. باقاعدہ حکم کرے وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم, ان لوگوں کی آپ پیروی نہیں کریں گے. اور باقاعدہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خداوند نے حکم دے رہے کہ کبھی بھی جاہلوں کی پیروی نہیں کریں. سورہ مبارکہ یونس کی 79 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ آپ دونوں کی دعا کو میں نے قبول کیا. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبع, آپ دونوں کی ہم نے دعا قبول کیا ہے. ولا تتبع سبیل الذین لا یعلمون, آپ دونوں ان لوگوں کی اتباع نہیں کریں جو نہیں جانتے, جاہل لوگوں کی آپ پیروی نہیں کریں. اب دیکھیں جاہل کی کبھی آپ پیروی منع کر رہے. خداوند کیا فرماتے ہیں؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان الذین لا یعلمون, آپ ان لوگوں کی پیروی نہیں کریں جو نہیں جانتے, خود راستے کے ان کو پتہ نہیں تو آپ کو کہاں پہنچ جائیں گے. کیا اسی طرح سورہ جاسیہ میں پیغمبر پاک 18 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ
ثم جعلناک پیغمبر پاک سے فرمائے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون ولا تتبع آپ اے حبیب اتباع نہیں کرے اهواء الذین لا يعلمون ان لوگوں کے پیروی نہیں کرے جو نہیں جانتے خود سے راستے کے ان کو پتہ نہیں ہے تو آپ ان کے ذریعے سے ان کی پیروی سے کہاں پہنچ جائیں. اسی طرح پیغمبر پاک کو باقاعدہ طور پہ حکم دیا اتباع کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اطاعت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی پاک کو سورہ مبارک کے نام کی 123 نمبر آیت میں پیغمبر پاک ہے خاتم الانبیاء ہے جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتے ان کو بھی حکم دے رہے بلاخر آپ پیروی کے ساتھ اتباع کے ساتھ اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو بس اطاعت کرنا ہے تو کیا کریں آپ ابراہیم کی طرح ابراہیم جو اولو العزم نبی ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ولم یکن من المشرکین. اے حبیب ہم نے آپ کو وہی نازل کی آپ کیا کریں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا آپ ملت ابراہیم جو حنیف ہے خالص دین ہے آپ ان کے دین کی پیروی کریں. دیکھیں بغیر اطاعت کی انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا لیکن اطاعت کرنا ہے تو کن کی اطاعت کریں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کریں اولو العزم انبیاء کی اطاعت کریں. اب خداوند عالم یہاں پہ فرماتا ہے کہ بس معاشرے میں اکثریت کی اتباع نہیں کریں اہل کتاب کی اتباع نہیں کریں وہ آپ کو واپس کفر تک پہنچ جائیں گے اور زیادہ قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہیں کریں جاہلوں کی اطاعت نہیں کریں. اب کن کی اطاعت کریں کہا کہ والدین کی اطاعت کریں استاد کی اطاعت کریں قوم کے بڑوں کی اطاعت کریں. کس حد تک کریں ان کی اطاعت جو ہے وہ کریں لیکن اس حد تک کی خدا کی مخالفت نہ ہو. لیکن ایک گروہ ہے جن کی اطاعت ہر حال میں کرنا ہے یہاں پہ پھر یہ حکم نہیں ہو رہا ہے کہ خدا کی مخالفت ہو تو کیونکہ یہ خدا کی مخالفت میں کبھی حکم ہی نہیں کرتے. وہ کون ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان خدا کی اطاعت کریں رسول کی اطاعت کریں اور اولو الامر کی اطاعت کریں. اب اولو الامر کی اطاعت میں کیا ہے جب اطاعت کریں گے نا واقعی انسان سرفراز ہوتا ہے اطاعت کے ذریعے بغیر اطاعت کے صرف ادعا کر کے صرف اعتقاد رکھ کے ایمان رکھ کے انسان نہیں پہنچتا ہے. اسی لیے حکمت نمبر 96 میں امیر المومنین سلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر پاک کے سب سے قریبی شخص کون ہے وہ ہے جس نے پیغمبر پاک کی اطاعت کی. فرماتے ہیں ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به انبیاء کے پاس سب سے نزدیک لوگ وہ ہیں ان کی امت سے جنہوں نے سب سے زیادہ ان کی اتباع کی پیروی کی. ان امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا پھر خود سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے دلیل لائے تمام انبیاء میں ان کے امتوں میں سے سب سے نزدیک قریبی انبیاء کے لیے وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں. پھر خود سے کیا کرتے ہیں ثم تلا تلاوت کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت کو ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وھذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم کے لیے سب سے اولا اور بہتر وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی اور اس نبی میں سب سے بہتر نبی کے پاس وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا. پھر پیغمبر پاک امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ولی محمد من اطاع اللہ بے شک پیغمبر پاک کا ولی دوست وہ ہے من اطاع اللہ وان بعدت رحمتہ جس نے خدا کی اطاعت کی ہے اگرچہ کونی لحاظ سے خاندانی لحاظ سے بہت دور ہے وہ نبی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے ظاہری طور پہ لیکن اطاعت کیے تو یہ نبی پاک کے سب سے قریبی دوست ہے. ان ولی محمد من اطاع اللہ جس نے خدا کی اطاعت کی وان عدو محمد من عصى اللہ اور پیغمبر پاک کا دشمن ہے وہ جس نے رسول خدا کی مخالفت کی ہے. وان قربت قرابتہ اگرچہ خونی لحاظ سے بہت قریب ہے ان کے نسل سے لیکن اگر اس نے پیغمبر پاک کی مخالفت کی ہے اطاعت میں کمزوری کی تو امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ پنجاب کے معاشرے میں کہنا آسان نہیں ہے لیکن امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ
اگر وہ سادات میں سے ہی کیوں نہیں ہو، ملا کے کہ اگر رسول کی مخالفت کی ہے تو وہ عدو اللہ ہے، عدو ہے رسول خدا نہیں۔ اگر اس نے پیغمبر پاک کی تعلیمات کی اطاعت کی ہے، پیروی کی ہے، تو اگر دور کا بھی ہو فرماتے کہ ان ولی محمد من اطاع اللہ، رسول خدا کا دوست وہ ہے جس نے خدا کی اطاعت۔ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ، اگر جو خون لحاظ سے بہت نزدیکی رشتہ ہے اس کا، لیکن اگر اطاعت نہیں کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اطاعت کی اتنی تاکید ہے واقعاً کسی بھی معاشرے میں اگر ہم کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، اطاعت، زمانے کے امام کی اطاعت، پیغمبر پاک کی اطاعت اور خدا کی اطاعت انسان کو کمال تک پہنچاتی۔ اب دیکھیں کربلا درسگاہ ہے، کربلا میں بہت سارے عظیم شہداء ہیں کربلا کے، لیکن بہت سارے شہداء کے نام بھی ہمیں یاد نہیں، حالانکہ وہ کل 72 ہیں، نام یاد رکھنا چاہیے، ان کا تعظیم کرنا ہے، لیکن یاد نہیں۔ لیکن ابو الفضل عباس علمدار کا نام، مقام، عظمت ان کے، خداوند عالم نے باقاعدہ طور پہ دیکھیں تمام شہداء کربلا کے لیے ایک حرم ہے، لیکن عباس علمدار کی جدا کر کے الگ ایک حرم، ان کے لیے الگ ایک زیارت گاہ بن گئی۔ یہ سب مقام دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت میں وہ عظیم مقام ہے کہ امام سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان رحم اللہ عمی العباس، خدا میرے چچا عباس پہ رحم کرے، ان کا مقام عظمت ایسا ہے کہ خداوند عالم کے پاس ان للعباس عند اللہ منزلۃ یکبتہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام شہداء عباس علمدار کے مقام کو دیکھ کے حسرت کریں گے، تمام لوگ شہداء کے مقام کو دیکھ کے حسرت کریں گے، اور شہداء عباس علمدار کے مقام کو دیکھ کے حسرت کریں گے۔ اور اب جب عباس علمدار کی زندگی میں دیکھیں، خود سے امام کے ساتھ بیٹھے، امام کے شاگرد ہیں، خود سے امام کے بیٹے ہیں، نہ عباس علمدار کی جنگ کا ہمیں پتہ ہے، کہیں کہ جنگ کیا ہو نا، یہ ذکر نہیں ہوا ہے، نہ عباس علمدار نے خطبے دیے ہیں، لیکن مقام اتنا کیوں ہے؟ مقام صرف اور صرف امام کی اطاعت کی وجہ سے، صرف اطاعت کی ہے۔ لیکن عباس علمدار نے کربلا میں جنگ کیا کہ کسی کو پتہ نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، یا عباس علمدار نے خطبے دے کے یزیدوں کو للکارا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، چونکہ امام موجود ہے تو نہ خطبہ دیا ہے نہ جنگ کیا ہے، حکم کے امام کی تعمیل میں صرف اور صرف اطاعت کی وجہ۔ اگر اطاعت کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو پھر انسان کمال تک پہنچتا ہے، بغیر اطاعت کے ممکن نہیں۔ پیغمبر پاک کے پاس مسجد نبوی میں ایک حبشی غلام ہے صوبان نام کا، لیکن انسان اطاعت کی وجہ سے کہاں تک پہنچتا ہے، جب اطاعت کرے نا انسان کو کیسے مقام ملتا ہے۔ صوبان ایک حبشی غلام ہے اور قد کے بہت ہی بڑے ہیں، اور ظاہری طور پہ چونکہ حبشی تھا تو خوبصورت بھی اتنے نہیں تھے۔ دیکھا پیغمبر پاک کچھ عرصے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، بہت کمزور ہوتے ہیں، سوکھتے جا رہے ہیں۔ ایک دن پیغمبر پاک نے ان سے پوچھا کہ صوبان آپ ماشاءاللہ طاقتور تھے، صحت مند تھے، کیا ہوئی ہے، کوئی بیماری آپ میں ہے؟ بہت ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ صوبان نے کہا نہیں، کوئی بیماری نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، لیکن ایک بات کی پریشانی ہے، ایک بات میرے ذہن میں آئی، اس کی وجہ سے میں دن بدن کمزور ہوتے جا رہا ہوں، دن بدن میں بے چین ہوں، بے سکون۔ پیغمبر پاک نے پوچھا کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں؟ کہا کہ قسمت ایسی تھی کہ میں مدینے میں آیا، قسمت نے میرے ساتھ دیا، تو آپ جس وقت دنیا میں تھے میں بھی اسی وقت دنیا میں، آپ مدینے میں میں بھی مدینے میں، اسی وجہ سے دنیا میں آپ کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا مقام عظمت تمام انبیاء سے آپ کے مقام بلندتر ہے، اور میں ایک حبشی غلام ہوں، لیکن قسمت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب میں آپ کی اطاعت کرتے ہوں، آپ کی پیروی کرتے ہوں، آپ کی کلمہ ہو کہ میں آپ کا عاشق ہوں۔ دنیا میں اگر ایک دن آپ کو نہیں دیکھو تو میں ہلاک ہوتا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ آپ کی زیارت کر کے میں بہت خوشحال تھا۔ ایک دن رات کو سوتے وقت خیال آیا، دنیا میں حبشی غلام پیغمبر کے پاک کے ساتھ تو رہا، آخرت میں کہاں اور نبی کہاں ہوں۔ اب موت کے بعد بلاخر جدائی تو ہے، جب جدائی ہوگی تو پھر کیا کروں گا؟
اب اسی وجہ سے دنیا میں ایک وقت پیغمبر پاک کو نہیں دیکھتا ہوں تو میں مرتا ہوں، ہلاک ہوتا ہوں. قیامت میں پھر جتنا بھی میں نیک ہو، خاتم الانبیاء کہاں ہوں گی، میں کہاں ہوں گا، کہاں وہاں پہ پیغمبر پاک کی دیدار نصیب ہوگی. اسی بات نے مجھے بہت تکلیف دیا اور میں سوکھتا جاتا ہوں، دن بدن کمزور ہوتا ہوں. یہ کہنا تھا، فوراً آیت نازل ہوئی. یہ آیت سورہ مبارک ہے، نساء کی 69 نمبر آیت. خداوند نے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کرے، وہ کسی خاندان سے ہو، کسی علاقے سے ہو، یہ خداوند نہیں دیکھتا، بس صرف اطاعت دیکھتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اے صوبان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حبشی ہوں، میں غلام ہوں، نہیں. اگر آج دنیا میں رسول کی اطاعت کرو گے، خدا وندانہ میں اعلان کر رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کرے، یہ اطاعت کا عنصر اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، خدا نے جن کے اوپر انعام نازل کیا ان کے ساتھ محشور کرے گا. قیامت کے دن ان کا مقام ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر خدا نے انعام نازل کیا. کون ہے وہ لوگ؟ من النبیین، نبی کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء اور والصالحین کے ساتھ. پھر خداوند عالم خود سے فرماتے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے رفیق اور دوست ہیں جن تک آپ پہنچ سکتے ہو. تو صرف راستہ ایک ہی ہے، اطاعت کی طرف سے. اسی لیے جب اول محرم میں ریان ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو امام رضا علیہ السلام نے ریان ابن شبیب کو وہ ایک طولانی روایت سنایا جس میں کربلا اللہ کے شہداء کی عظمت بیان کیا. اس کے بعد آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الجنان، اے ابن شبیب، اگر چاہتے ہو جنت میں ان عظیم مقامات میں ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہو جہاں پہ ہم ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فعلیک بولایتنا، آپ ہمیشہ ہماری ولایت میں، ہماری تابعداری میں، ہمارے اتباع میں، اطاعت میں گزاریں. اور یاد رکھیں، دنیا میں اگر مولا فرماتے کہ اگر کوئی شخص اسی پتھر کو پسند کرتا ہے تو لحشرہ اللہ معہ، خدا اسی کے ساتھ محشور کرنا ہے. اگر دنیا میں ہماری اطاعت کرو گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہماری ولایت میں رہو گے، تو کل قیامت کے دن پھر ہمارے ساتھ رہو گے. اب اطاعت کے ذریعے سے خدا کے ساتھ. اسی لیے امام کی چھٹے امام کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی یافور کا گھر جنت میں، ایسا ہے مولا فرماتے جنت میں عبداللہ ابن ابی یافور کے گھر کی ایک دیوار امیر المومنین السلام کی دیوار سے لگی، ایک دیوار پیغمبر پاک کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگی. جب انسان اطاعت کرتے ہے تو پھر نہیں دیکھتا کہ وہ سادات ہے، وہ کس علاقے سے، وہ پیغمبر کے ساتھ کیا تعلق رکھتے نہیں. اطاعت، رشتے اطاعت ہو تو پھر انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے، کسی علاقے سے ہو، کسی قوم سے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کی تو کل یہاں پہ دنیا میں خدا اور رسول کی اطاعت کریں تو کل خدا اور رسول کے ساتھ ہونا. کچھ لوگ ہیں خدا اور رسول کو چھوڑ کے دوسروں کی اطاعت کی تو پھر قیامت کے دن ایک دوسروں پہ لعنتیں بھیجتے ہوں گے، تبرہ کرتے رہیں گے. سورہ مبارک کے بقرہ کی 166 و 67 نمبر آئے گی. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اے حبیب آزاد وقت دیکھو گے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت جب بیزاری کا اعلان کریں گے، تبرہ کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کرتے تھے، یعنی جن کی پیروی ہو رہی تھی اور پیروی کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کی تبرہ کریں گے. وتقطعت بهم الاسباب، آج اسباب سارے کٹ چکے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ لوگ جو پیروی کر رہے تھے وہ کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا ہوتا نا، دنیا میں جا کے آج ہم اپنے بڑوں سے ایسے ہی نفرت کرتے جیسے آج وہ آخرت میں ہم سے نفرت کر کے بھاگ جاتے ہیں. دنیا میں ہم بھی ان کے ساتھ ان سے بھاگ جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں. وہاں پہ دیکھو دنیا میں خدا اور رسول سے دوری، وہاں پہ یہ شرمندگی. دنیا میں اگر خدا اور رسول کی اطاعت ہو، وہاں فرماتے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں
تو آپ کیا ہوں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. خدا اور رسول کی اطاعت وہاں پہ خدا اور رسول کے ساتھ بنا دیں. خدا اور رسول کی اطاعت چھوڑیں گے تو کل وہاں پہ ایک دوسروں پہ لعنتیں بھیجیں گے. اور اسی طرح سورہ احزاب کی 66 اور 67 نمبر آیت میں کل جب ہو یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب کل قیامت کے دن چہرے الٹے ہو جائیں گے جہنم کی آگ سے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس وقت کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کاش ہم دنیا میں خدا کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے. وقالوا، اور کہتے ہیں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، پروردگار ہم نے دنیا میں اپنے خاندان کے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے یعنی قوم کے بڑوں کی، سادات کی اور بزرگان کی اطاعت کی. سادتنا سے مراد سادات نہیں، یہاں پہ بڑے سردار کی اطاعت کی. وقالوا ربنا، انہوں نے کہا کیا؟ ربنا انا اطعنا سادتنا، اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، سرداروں کی اطاعت کی. وکبرانا، اپنے قوم کے بڑوں کی اطاعت کی. فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں حق کے راستے سے دور کیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا عذاب، پروردگار ان کے اوپر 2 گنا عذاب کریں. انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا. خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ 2 گنا ان پہ بھی عذاب ہوگا، آپ کے اوپر بھی عذاب ہوگا. اس وجہ سے ان پہ اوپر 2 گنا عذاب کیا. انہوں نے خود بھی گمراہ، آپ کو گمراہ کیا. آپ کے اوپر 2 گنا عذاب اس وجہ سے ہو گئے، خود بھی گمراہ ہو گیا اور ان کی پیروی بھی کیا، پیروی کر کے ان کو طاقتور بنائے، اس بھی وجہ سے 2 گنا عذاب آپ کے اوپر. دیکھیے وہاں پہ خدا اور رسول کی اطاعت چھوڑنے والوں پہ ایک دوسروں پہ لعنتیں، ایک دوسروں کے اوپر عذاب کی دعوتیں. اور دنیا میں اگر خدا اور رسول کی اطاعت کریں تو پھر وہاں پہ ایک دوسروں سے محبت کے ساتھ پھر وہاں پیغمبر پاک کی ہم نشینی اختیار کر سکیں. بس اس آیت میں خدا عالم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اولو الامر ہر قدم قدم پہ اولو الامر کے زمانے کے امام کی پیروی میں، اتباع میں ہم آگے بڑھیں تو نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور خدا عالم کی درگاہ میں دعا ہوا ہے کہ خدا عالم ہمیں ہمیشہ چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر حال میں اپنے زمانے کے امام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.